You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 17 رمضان المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ حمیرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن ہے، اور وہ تمام مومنین کی ماں ہیں۔ کون ہیں؟ ماں ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی ہیں، اور ہمارا ان کا ادب کرنا، احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ جب ہمارے منبر و محراب سے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کا ذکر اس کو کم کیا جاتا ہے تو غیر کو ایک موقع فراہم ہو جاتا ہے، وہ ایسی عظیم اور برگزیدہ ہستیوں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ام المومنین ہماری ماں ہیں، اور عزت کا تقاضا، حلالی اولاد کا تقاضا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کا اور اپنے والد کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہیں نسبت مل جائے۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کو اپنے ترازو میں تولیں، یا وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، یا ازواج مطہرات ہوں۔ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ ہم انہیں تول سکے کہ کون افضل ہے، کون اتنے مقام والا ہے، کون اتنے مقام والا ہے۔ جس کو جس جگہ پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ بالکل من و عن سر کو جھکا کر ان کے مقام کو تسلیم کیا جائے۔ اگر ان کے مقام کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، گویا کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے جنہیں اپنے پاس کیا ہے، ہماری کیا جرت ہے ہم انہیں دور کر دیں؟ اگر کوئی جرت کر سکتا ہے تو وہ کرے، اس کے لیے پھر شریعت نے حد جاری کی ہوئی ہے، لیکن میرے اندر یہ جرت، یا ہماری جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس ایسی جرت نہیں ہے کہ وہ عظیم ہستیوں کے بارے میں ذرا سا بھی حرف کھولیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا آپ کو انسانوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ پھر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا ابو بکر، یہ مجھے بڑے پیارے ہیں۔ اب حضور نے کئی مقامات پر سیدہ فاطمہ پاک کا بھی فرمایا ہے، حضرت علی پاک کا بھی فرمایا، حضرت خدیجہ کی موجودگی میں ان کو بھی فرمایا۔ بہرحال یہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے کہ سب سے پیارا اس وقت مجھے عائشہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد زوجہ محترمہ ہیں کہ جب آپ پر تہمت لگائی گئی، ہم اس دور میں پریشان ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ہمارے خلاف انگلی اٹھائے نا، ایک دو باتیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں موجود تھی، نکاح میں، اور ام المومنین ہے، پھر بھی آپ پر تہمت لگائی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، قرآن حکیم کا انتظار کر رہے تھے کہ میری عائشہ میری لاڈلی بھی ہے اور میرے حرم میں ہے، اگر میں کہوں گا تو لوگوں میں شاید یہ خیال آ جائے کہ اپنی بیوی ہے اس لیے یہ شان بیان کر رہے ہیں، برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے انتظار فرمایا، حضرت جبرائیل سورہ نور کی 10 آیات لے کے نازل ہوئے کہ رسول اللہ آپ کے حرم میں رہنے والی ناپاک نہیں ہو سکتی۔ رہتی دنیا تک لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا کہ تمہاری تہمتیں، تمہارے تانے، تمہارا حسد کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم جسے رسول اللہ کی سنگت عطا کر دیتے ہیں ہم اسے ناپاک رہنے ہی نہیں دیتے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ واحد پیاری بیوی ہیں کہ آپ کے بستر مبارک میں بھی حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے۔ قرآن کی آیات کا نزول حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتا رہا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی ہیں کہ سب سے یہ جوان تھی،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باقیوں سے بھی پیار فرماتے تھے، لیکن یہ چونکہ عمر میں چھوٹی تھی اور کنواری تھی، یعنی باقی تو بیواؤں سے شادی کی لیکن یہ کنواری تھی، اس لیے ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں موجود تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور آپ تشریف لے گئے، جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ بستر پر کملی والے آقا موجود نہیں ہیں، تو میں جب اٹھی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمد پڑا ہوا تھا، میں نے وہ تہمد اپنے سر پہ اوڑھ لیا۔ اب میں جب گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محو گفتگو تھے، تو وہاں پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے جا کر جب میرے قدموں کی آہٹ حضور نے سنی نا، حضور نے پوچھا کون ہے؟ تو میں نے عرض کی عائشہ ہوں۔ حضور نے پوچھا عائشہ کون؟ تو میں نے عرض کی آپ کی زوجہ عائشہ۔ حضور نے فرمایا زوجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زوجہ کون ہے؟ تو میں نے کہا آپ کس کی میں نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ اب چھوٹی تھی نا، تو کہتے ہیں رونا شروع ہو گئی، وہیں سے پلٹ آئی واپس۔ ایک تو رات کو آپ تشریف لے آئے اور میں پہلے ڈرتے ڈرتے یہاں پر آئی ہوں آپ کو بلانے کے لیے، اور اب آپ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں کہ عائشہ کون ہے، زوجہ کون ہے، ابو بکر کون ہے؟ کہتی ہے میں اپنے بستر پہ آئی اور میں رستے سے جب آ رہی تھی تو میرے اوپر بارش برس رہی تھی، جاتے ہوئے بھی بارش برستی رہی، آتے ہوئے بھی بارش برستی رہی۔ کہتی ہے میرے کپڑے گیلے ہو گئے، خیر میں ٹھٹھرتی ہوئی کمرے میں آ کر بیٹھی اور میں رونا شروع ہو گئی، آج رسول اللہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ کچھ دیر گزری، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا عائشہ مسئلہ کیا ہے؟ حضور میں ابھی گئی تھی تو آپ نے پہچاننے سے انکار کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ گزرتا ہے، وہاں پر نہ کسی فرشتے کو اجازت ہوتی ہے میرے اور اللہ کے گفتگو کے درمیان آئے، نہ میرے کسی صحابی کو اجازت ہوتی ہے۔ تو آ گئی تھی تو میں نے پوچھا تھا، لیکن اس گفتگو میں نہ میں کسی عائشہ کو جانتا تھا نہ کسی ابو بکر کو جانتا تھا۔ میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کبھی کبھی اپنے دکھڑے سنانے کے لیے آپ اللہ کے گھروں کو سلیکٹ کیا کریں، کبھی کبھی اپنے دکھڑے سنائیں۔ ہم نے وہ رٹی رٹائی یہ دعائیں تو پڑھی ہیں، یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکتیں دے، یہ کر دے وہ کر دے، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کبھی آ کر اپنا دکھڑا اللہ کی بارگاہ میں سنائیں، گفتگو کریں کہ مالک یہ پریشانیاں چل رہی ہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں گرداب سے نکالنا چاہتا ہے، تو ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہمارے زندگی میں جو دکھڑا آتا ہے، کبھی کسی پیسے والے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ مسائل چل رہے ہیں، بڑی کرائسس کا شکار ہو گئے ہم لوگ، کاروبار میں یہ مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ سارے مسائل جب پیدا ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس سے باتیں کرے، مالک تو ہم سے 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے نا، تو ہمارے دکھڑے سن لینا، مصیبتیں حل فرما دے۔ وہ آپ کے لب و لہجے پر، آپ کے انداز تکلم پر ہی آپ کی ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یہ طریقہ میں نے نہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا آقا یہ سمجھ آ گئی کہ آپ اللہ سے محو گفتگو تھے، مجھے نہیں پہچانا۔ آقا آپ تشریف لائے ہیں تو کپڑے خشک ہیں، میں گئی اور واپس آئی تو بارش بھی تھی، کپڑے گیلے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سر پر کیا اوڑا تھا؟ عرض کی کہ میں نے آپ کا تہمد اپنے سر پہ اوڑا تھا۔ فرمایا میرے جسم سے لگنے والی کوئی چیز بندہ جب اوڑھ لیتا ہے تو وہ برسنے والے بارش کے قطرے نہیں تھے، وہ اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہوتی ہیں۔ عائشہ جب تو گھر سے نکلی تھی تو میرا تہمد تیرے سر پہ تھا، رحمتیں برس رہی تھی، تو واپس جب تک حجرے میں نہیں آئی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا۔ تو جو کپڑا اپنی بیوی رکھ لے سر پر، یعنی جس چیز سے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جو عائشہ حرم مصطفیٰ میں تھی اس عائشہ کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ازواج مطہرات کے پاس آپ کی باریاں ہوتی تھی، آپ جاتے تھے، عدل فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جس رات وصال ہوا
اس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے اور میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، میری گود میں سر مبارک تھا، وہیں پر آپ کا روزہ پاک جو ہے یہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ عظیم ذوات ہیں، جب بھی ان کا ذکر آئے، ان کا نام لیا جائے تو کمپیریزن کی طرف نہ جائیں، ان کا نام ادب اور احترام سے لیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظیم نسبتوں کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔